بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتائی کہ عرب اللہ کی امتحان میں فیل ہو گئی اور پھر زائنسٹ کی بارے میں بات کی۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے تاکہ یہ والی ویڈیو سمجھ میں آ سکے۔ آج ہم مزید دجالی قوم زائنسٹ کی بارے میں بات کریں گے۔ تو اب ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل سٹیٹ کیوں ضروری تھا اور یہودی کیوں فلسطین میں آباد ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس نے تورات میں آخری نبی یعنی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی قبیلے قریش میں آنے کی سنتی ہی اللہ تعالیٰ سے بحث شروع کی کہ اے اللہ، آپ نے سب انبیاء کرام کو بنی اسرائیل میں پیدا کی ہے، مگر آخری نبی کو کیوں عرب میں پیدا کر رہی ہو؟ مگر شاید یہودیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کی دلوں پر قادر ہے۔ جس کی دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک امتحان میں ڈال دیا، اور یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کے لیے آخری نبی کا انتخاب عرب میں ہی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم میں بیچ دی تو قومی اسرائیل والے پھر یہ کہتے تھے کہ ہم یعنی بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی دوست اور بچے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ذہین کہتے تھے اور دوسری قوموں کو غلام۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر ایک امتحان لایا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ آخری نبی کو بنی اسرائیل کی بجائے عرب میں پیدا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، مگر بنی اسرائیل اس امتحان میں فیل ہو کر آج سے 3000 سال پہلے اس بنیاد پر زائنسٹ بنا۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زائنسٹ کیا ہے۔ تو یہاں زائنسٹ کا مطلب یہی ہوا کہ یہ تکبر والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر زائنسٹ نے اپنی یہودیت یعنی اپنی اصلی کتاب تورات میں تبدیلیاں کر کے ایک نیا مذہب اپنے لیے بنایا۔ اس یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا جنگ شروع کیا، اور اس نئی مذہب کے ذریعے اپنے لیے ایک نئی خدا کی بندوبست کرنے کے لیے شیطان سے رجوع کیا۔ جس طرح شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں یعنی آگ آدم علیہ السلام یعنی مٹی سے بہتر ہوں، یعنی شیطان نے یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو کیوں سجدہ کروں، یعنی تکبر کیا۔ جس طرح تکبر ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی اور شیطان بن گیا تھا، اسی طرح زائنسٹ عرب کے ساتھ حسد اور تکبر میں اللہ تعالیٰ کی اصلی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں دوزخ میں خود جگہ بنایا، جبکہ زائنسٹ کو یہ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری پیغمبر ہے۔ بس یہ یہودی تکبر اور حسد میں اتنی گر گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد پھیلانے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ زائنسٹ شیطان جیسا حسد اور تکبر کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ میں جنگ کا اعلان کیا ہے، اور اب اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ عرب کی مخالف بن گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اب یہ مسلمانوں کی مخالف بن گئی ہے۔ اس زائنسٹ نے صدیوں پہلے یہودیت کی کتاب یعنی اپنی اصلی کتاب میں تبدیلیاں کر کے خود اپنے آپ کے لیے ایک نیا مذہب بنایا۔ اس مذہب کا مطلب اپنے لیے ایک نئی خدا کو جنم دینا یعنی دجال کو پیدا کرنا۔ زائنسٹ کی کتاب میں موجودہ یہودیوں کو ان کی بزرگوں نے یعنی کتاب لکھنے والوں نے دجال کی ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس نشانیوں میں اسرائیل سٹیٹ کا قیام بھی تھا۔ اسرائیلی زبان یعنی ہبرو میں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اس لیے یہودیوں نے یعقوب علیہ السلام کا نام اپنے ملک اسرائیل کا نام رکھا۔ تو یہ زائنسٹ اس مشن پر صدیوں سے لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی ساری نشانیاں اپنی کتاب کے مطابق پورا کر کے اپنے لیے ایک نیا خدا دنیا میں لائے، یعنی دجال کو
خود اپنے لیے ایک خدا کے طور پر لانا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی پلاننگ پر بات کریں گے کہ کس طرح یہودی دجال کے لیے خفیہ کام کر رہے ہیں۔